سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، جس دن سے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کے مبارک سر پر نبوت کا تاج پہنایا اور رسالت کا تاج پہنایا، یہ دنیا کی جو یہودی قوم ہے اور عیسائی قوم یہ ضرورت سے زیادہ غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ اگر نبی آئے گا تو ان کی قوم میں آئے گا اور ان کی برادری میں آئے گا. اس لیے کہ آسمانی کتاب کی قیمت کو یہ پہچانتے تھے. جس قوم کے پاس آسمانی کتاب ہو اس قوم کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے اور دنیا میں کیا درجہ. اور یہ بھی جانتے تھے جس قوم کے اندر پیغمبر ہوگا اور جتنے اعلیٰ درجے کا پیغمبر ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم پر اتنی ہی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے. پیغمبر کی قدر و قیمت اور آسمانی کتاب کی اہمیت کو کافر نہیں سمجھتے تھے، مشرک نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کا اس سے واسطہ نہیں پڑا تھا. یہودیوں میں اور عیسائیوں میں پیغمبر آ چکے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام یہ ذائقہ چکھ چکے تھے، پیغمبر کی اہمیت کو جان چکے تھے اور ان کی کتابوں کے اندر پیشن گوئی تھی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. ہر کتاب خوشخبری دینے والی تھی
کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو ان کی توقعات اور زیادہ ہو گئیں، امیدیں اور زیادہ بڑھ گئیں کہ ہماری کتابوں میں اس پیغمبر کی بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ اسی لیے کلام پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ عیسائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ آپ اسکول کے ختم ہونے کے بعد اپنے بچے کو لینے جاتے ہیں، ہزاروں بچے اسکول کی گھنٹی ختم ہونے کے بعد، وقت ختم ہونے کے بعد، گھنٹی بجنے کے بعد نکلتے ہیں۔ کسی بچے کو دیکھ کر آپ کو یہ کنفیوز نہیں ہوتا اور یہ مغالطہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ میرا ہو سکتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں بچوں میں آپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ شادی میں جاتے ہیں، بڑا سا بڑا مجمع ہوتا ہے، عیدگاہ میں جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ آپ اس اتنے بڑے مجمع میں ہزاروں بچوں میں آپ اپنے بچے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ قرآن شریف نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کے پہچاننے میں خطا نہیں کرتا اور بھول نہیں کرتا، یہ اہل کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں انہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی۔ ابو جہل اتنا نہیں جانتا تھا، کفار مکہ اتنا نہیں جانتے تھے، مشرکین اتنا نہیں جانتے تھے، عرب کے غیر اہل کتاب اتنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ ان کو کتاب سے واسطہ نہیں پڑا تھا اور پیغمبر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں تھا۔ بڑی امیدیں تھیں، ہماری برادری میں آئیں گے، ہماری قوم میں آئیں گے، ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، ہماری وہ من و سلوہ دیکھ چکے ہیں، جانتے ہیں پیغمبر جنت کے میوے کھلاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ پیاس لگے پیغمبر ڈنڈا لے کر پتھر پر مارے پانی کا چشمہ نکلے گا، وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر آسمان سے دسترخوان نازل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی نعمتیں اس میں سجی ہوئی ملیں گی، وہ جانتے ہیں کہ ظالم حکمران اگر پیچھا کر رہا ہو اور سامنے دریا آ جائے، پیغمبر دریا میں لاٹھی مارے راستہ بن جاتا ہے۔ جان چکے تھے پیغمبر کا ذائقہ اور کتاب کی قدر و قیمت جان چکے تھے، اور انجیل میں بلکہ اللہ نے جتنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، ہر پیغمبر کے ذمے دو کام بڑے بنیادی تھے۔ ایک کام سب سے پہلا کہ سب سے آخر میں پیغمبر آئیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا۔ کوئی پیغمبر کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی رسول کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کرے۔ اور دوسرا بنیادی کام پیغمبر کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ اپنی نبوت پر ایمان لے کر آئے، خود اپنی نبوت پر بھروسہ نہیں، کانفیڈنس نہیں اور اعتماد نہیں، چلے گئے قوم کو بتانے کے لیے۔ تو اس لیے بنیادی دو کام، ایک اللہ پر تو ایمان لاتے ہی ہیں، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، یہ مقام تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر آسمانی کتاب پر، ہر آسمانی صحیفے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کا تذکرہ کیا کہ آقا کی خوبیوں کو بیان کیا،
آقا کے اوصاف کو بیان کیا. کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی ہو. آج کل علماء کے اندر ایک طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں چتر وید. چتر کے معنی ماہر کے اور وید کے معنی یہ غیر قوموں کے پاس جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن شریف ہے تو ہندوؤں کے پاس وید ہے مختلف قسم کی. وہ کئی قسمیں ہیں ویدوں کی. ہمارے علماء میں جو عالم چتر وید ہے یعنی ویدوں کا ماہر ہے، مختلف مکاتب فکر کے علماء، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو یا اہل سنت والجماعت سے خارج علماء ہو، یہ جو ویدوں کے ماہر ہیں ان کو ان کے جملے یاد ہیں کہ جن جملوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پتلے میں روح ڈالی گئی، کوئی اور چیز نہیں دیکھی آپ نے. سب سے پہلے جو چیز دیکھی عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کا نام لکھا ہوا تھا. وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب آقا کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، فضیلت کو جانتے تھے. آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، کئی پیغمبروں نے دعائیں کی، اے اللہ ہماری پیغمبری لے لے، ہمیں آقا کا مقام نہ دے، آقا کی نبوت، آقا کی رسالت، آقا پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب یہ نہیں مانگا مجھے بلال بنا دے، ابو ذر بنا دے، مجھے حذیفہ بنا دے، مجھے آقا کا امتی بنا دے، آقا کا غلام بنا دے. یہ چرچے ہو چکے تھے، پیغمبروں میں تذکرے ہو چکے تھے. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو آقا کا تذکرہ کیا تھا، آقا کے اوصاف بتائے تھے. تو یہود مچل رہے تھے، انتظار کر رہے تھے اس دن کا کہ جس دن آقا تشریف لائیں گے وہ دن وہ جشن منائیں گے، عید منائیں گے، آقا ان کی قوم کے اندر آئیں گے. اللہ تبارک تعالی قریش کے خاندان میں جب بھیجا، ایک چیز ہوتی ہے ضد اور ہٹ دھرمی. اگر اللہ اختیار دے کہ ایک طرف کینسر رکھا ہوا ہے، ایک طرف ایڈز رکھا ہوا ہے اور ایک طرف برین ٹیومر رکھا ہوا ہے، بلکہ ایک طرف موت رکھی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی ہوائی جہاز میں جل کر مر رہا ہے، ٹرین میں بلاسٹ ہو کر مر رہا ہے، بلڈنگ گر کر مر رہا ہے، زلزلے میں مر رہا ہے، طوفان میں مر رہا ہے اور حادثے میں مر رہا ہے، اور دوسری طرف ضد کو رکھا گیا، ہٹ دھرمی کو رکھا گیا. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، بڑے سے بڑے حادثے کو قبول کر لیجیے. آپ کہیے کہ اللہ موت دے دے، ایڈز دے دے، کینسر دے دے، برین ٹیومر دے دے، یہ ضد نہ دے. یہ ضد انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی. بڑی خطرناک بیماری. لاکھوں مرتبہ ایڈز آئے علاج ہو سکتا ہے، کروڑوں مرتبہ برین ٹیومر آئے علاج ہو سکتا ہے، ہزاروں مرتبہ ملیریا آئے. اس ضد نے شیطان کو تباہ کیا، ابو جہل کو تباہ کیا، ابو لہب کو تباہ کیا، عتبہ کو تباہ کیا، شیبہ کو تباہ کیا. یہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے، آخرت بھی تباہ کرتا ہے. حق کو پہچاننے کے بعد حق کو قبول نہ کرنا. اس لیے میری ماں کرتی ہے، میرا باپ کرتا ہے، اتنے زمانے سے ہم کرتے آئے ہیں اور اتنی بڑی قوم کرتی آئی ہے. عید کے بعد ہزاروں لوگ مصافحہ کرتے ہیں، زمانے سے کرتے آئے ہیں. نمازوں کے بعد جہری دعا اتنے زمانے سے کرتے آئے ہیں. یہ اس قسم کے جملے یا جماعت کے تعلق سے کہنا یہ نبیوں والا کام ہے، یہ پیغمبروں والا کام ہے. مبالغے سے کام لینا اور نہیں ماننا یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے. جمعرات کی فاتحہ ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے. ثابت ہو گیا قرآن سے، حدیث سے، ثابت ہو گیا اللہ کے احکامات سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے. یہ ضد لاکھ بیماری کی ایک بیماری ہے، کروڑوں جراثیم کا ایک جرثومہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دنیا اور آخرت ابو جہل نہیں جانتا تھا،
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر معجزے نہیں دیکھے تھے، کنکروں کو کلمہ پڑھتا ہوا نہیں دیکھا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا نہیں دیکھا تھا، کڑوے پانی میں آقا کے تھوک کا ذرہ آیا تو وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا کہ ابو جہل نے نہیں دیکھا تھا؟ جس چہرے کو دیکھ کر بادل برس گیا، اس چہرے کو دیکھ کر ابو جہل کا دل کیوں نہیں کانپا؟ مکہ مکرمہ کے اندر سخت قحط سالی آ گئی، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، قطرے قطرے پانی کے محتاج ہو گئے۔ مکہ مکرمہ اور عرب ملک کے 13 سردار جو بڑے مانے جاتے ہیں، انہوں نے میٹنگ بلائی، شورا بلائی، پارلیمنٹ بلائی، کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا پورے لوگوں کو حرم سے خالی کر دیا جائے اور اللہ کے دربار میں جا کر اس وقت تک گڑ گڑایا جائے جب تک کہ بارش نہیں برستا، بادل نہیں برستا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، 3 مہینے گزر گئے، ایک قطرہ بادل کا نہیں آیا۔ پریشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، چھوٹے تھے، بچپنا تھا، خواجہ ابو طالب چچا تھے، کہا کہ بیٹے یہیں پر رہنا، یہاں الاؤ نہیں، اجازت نہیں ہے، آپ نہیں آ سکتے، بچوں کو اجازت نہیں ہے، یہ بڑوں کا کام ہے۔ تب 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزر گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بچپنا تھا، پوچھا چچا جان آپ حضرات کس لیے یہاں تشریف فرما ہوئے، کیسے آنا ہوا؟ کہا بیٹے تم جانتے ہو کہ مکے کے لوگ ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ہم اس لیے کعبے کے غلاف کو چمٹے ہوئے ہیں اور ملتزم کے پاس رکے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آ جائے۔ کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں؟ نبوت نہیں ملی ہے آقا کو، رسالت نہیں ملی ہے، ابو جہل روسائے مکہ میں ہے، ابو طالب شورا کے ایک رکن ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں مکہ مکرمہ کے، ابو لہب، ادبا، شیبہ، یہ کفار مکہ کے سرداران ہیں، یہ 13 لوگ ہیں، 3 مہینے سے اعتکاف کر کر ملتزم کو چمٹ کر اللہ سے پانی مانگ رہے ہیں، بادل مانگ رہے ہیں، ایک قطرہ پانی نہیں آتا۔ کہا کہ یہ مسئلہ تو میں حل کر دوں گا۔ خواجہ ابو طالب نے کہا بیٹے رہنے دے، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو مکھنڈ سمجھتے تھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ دنیا کے اعتبار سے جو بڑا ہو اللہ کے یہاں بھی وہ بڑا ہو۔ اللہ کے یہاں ممکن ہے وہ سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر ہو سکتا ہے۔ دنیا جس کی پوجا کر رہی ہے، فرعون کی پوجا نہیں کرتی تھی دنیا، حامان کی پوجا نہیں کرتی تھی، شداد کی دھوکے میں نہ آؤ، سیٹ صاحب آگے پیچھے مکھیوں کی طرح پاخانے پر بھی تو مکھیاں بن بناتی ہیں، ہے کوئی پاخانے کا مقام؟ فرق کرو شہد کے چٹھے پر آنے والی مکھیوں میں اور غلاظت اور پاخانے پر آنے والی مکھیوں میں فرق کرو۔ مکھیاں وہاں بھی جاتی ہیں، مکھیاں یہاں بھی آتی ہیں، غوث، ابدال، قطب، اولیاء پر بھی مجمع ٹوٹ پڑتا ہے اور دل و جان سے نثار ہیں، اور دنیا کا کوئی کتا اور فلم میں کام کرنے والا زانی اور حرامی اور شرابی اگر آئے بھاشن دینے کے لیے لوگ وہاں بھی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان مکھیوں میں فرق کرو، یہ پاخانے کی مکھیاں ہیں اور اللہ کے گھر میں ٹوٹ پڑنے والے، خانقاہ میں ٹوٹ پڑنے والے، مدرسے میں ٹوٹ پڑنے والے، مشائخ کے قدموں پر ٹوٹ پڑنے والے، یہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں جگہ مجمع لگتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، بڑی عزتیں تھیں، اللہ نے کلام میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں دنیا میں جو رئیس ہو گیا، جو عزت دار ہو گیا، اللہ کے یہاں عزت دار ہونا کوئی ضروری نہیں۔
اللہ کے یہاں مقبول وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، نبی سے محبت ہو، جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، جو صبح نہار پیٹ یہودوں کا چہرہ بنائے، نصارہ کا چہرہ بنائے، کافروں کا چہرہ بنائے، مشرکوں کا چہرہ بنائے، کھڑموتوں کا چہرہ بنائے، اور دنیا میں اس کی عزت ہو، واہ واہ ہوتی ہو، سمجھا جائے گا یہ پاخانے کی مکھی، کوئی عزت نہیں۔ جنت پوری طریقے سے تیار، حساب و کتاب ہو گیا، اللہ نے داہنے ہاتھ والوں کو داہنے ہاتھ کے اندر نام اعمال کو دے دیا، فیصلہ ہو گیا کون جنتی اور کون جہنمی، سب پوچھتا میں جاؤں گا، آدم، شیش، لوط، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہر ایک اللہ کے یہاں اپنی تعریف، حضرت آدم کہہ رہے ہیں مجھ سے تمام پیغمبر پیدا ہوئے، سب سے پہلے میں دنیا کے اندر آیا، میں ابو الانبیاء ہوں، میں ابو البشر ہوں۔ حضرت نوح نے اپنی خوبیاں بیان کی، حضرت آدم نے، حضرت شیش نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت لوط نے تمام اپنی خوبیاں بیان کی۔ آقا نے کہا کہ جنت حرام ہے کسی پیغمبر پر یا کسی پیغمبر کی امت پر اس وقت تک کہ میرا محبوب کے قدم اس پر نہ پڑ جائے۔ میرے محبوب چاہیے آپ تشریف لے جائیے۔ آقا اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کا وہ انسان جو کالا کلوٹا غلام، نہ مالدار، کس مال پر ناز کرتے ہو، کس دولت پر گھمنڈ کرتے ہو، کن بلڈنگوں پر شان پتی جتاتے ہو۔ حضرت بلال حبشی خوبصورت تھے، حضرت بلال حبشی مالدار تھے، حضرت بلال حبشی کیا غلام نہیں تھے؟ کیا حضرت بلال حبشی پردیسی نہیں تھے؟ دنیا کے اعتبار سے وہ کون سا عیب نہ تھا، عیب تھا جو آپ کے اندر نہ ہو۔ کالے کلوٹے، غلام، غریب، غیر عرب، عرب ہونا ایک شان پتی، آپ عربی نہیں، حبشہ کے رہنے والے، اونٹ پر سوار ہیں۔ آقا فرمایا بلال اونٹ کی نکیل پکڑو، اونٹ کی نکیل پکڑ کر جانے والا اونٹ کے پیچھے نہیں ہوتا، اونٹ کے آگے ہوتا ہے۔ آقا اونٹ پر بیٹھے ہیں، جنت میں سب سے پہلے بلال کے قدموں کی کھڑکھڑاہٹ آقا نے سنی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرا اللہ کہتا ہے تم میں پرہیزگار وہ ہے، متقی وہ ہے، اللہ کے یہاں مقبول وہ ہے جو دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھنے والا۔ یہ عہدے، یہ مناصب، یہ رائل فیملی، یہ مال، یہ دولت، یہ اثر و رسوخ میرے اللہ کی قسم کچھ کام آنے والا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ معراج کے اندر گیا، میں جنت کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز کو سنا۔ کائنات میں، دنیا میں، جنتیوں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک بڑا کریں گے۔ آقا کے امتی کی یہ شان، آقا کا کیا مقام ہوگا، آقا کا کیا درجہ ہوگا۔ تمام رؤسائے مکہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو طالب، تمام کے تمام سرداران قریش۔ کہا کہ چچا جان کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہم پانی طلب کرتے ہیں، بارش طلب کرتے ہیں، میں حل کر دو۔ بیٹے جاؤ اپنا کام دیکھو، بچے بڑوں کے کام میں مداخلت نہیں کیا کرتے، جاؤ اپنا کام دیکھو۔ نہیں چچا جان، ہم مشورہ کیا، لوگوں نے پوچھا، ابو جہل نے پوچھا، عتبہ نے پوچھا، شیبہ نے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا یہ بھتیجا آپ کا، یہ بچہ کیا کہہ رہا؟ کہہ رہا تھا کہ بارش لائے گا۔ ہم مرتے کیا نہیں کرتے، ڈوبنے والے کو تنگے کا سہارا۔ کہا کہ کام کرو، ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ وہ بارش لے آوے، وہ بادل کو برسائے، قوم کسی طریقے سے سیراب ہو جائے، سالی ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم آؤ، جو چاہے کرو۔ کہا کہ جب لوگ آپ آگے تھے تو مجھے پیچھے کر دیا تھا، اب میں آگے رہوں گا، میرے ساتھ تم میں کا ایک آدمی کوئی نہیں رہے گا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم بھوکوں مر جائیں گے، ہم پیاس۔ وہ عزتوں کے لیے مرنے والے تھے، غیرت، حمیت اس قوم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یہ نہیں، جب آپ آگے تھے تو مجھے پیچھے نہیں کیا تھا، اب میں مانگوں گا آپ پیچھے رہیں گے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا سودا۔ پھر
پھر مشورہ ہوا، مرتے کیا نہیں کرتے، کہا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ. قوم وہاں پر گئی جہاں بھتیجے کو اور آقا کو بٹھایا گیا تھا. آپ نے کچھ نہیں کیا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، حدیث نازل نہیں ہوئی تھی، جبرائیل امین نہیں آئے ہوئے تھے، آسمان سے وحی نہیں آئی تھی، کچھ بھی ابھی طے نہیں ہوا تھا. صرف خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑا، اللہ کی طرف، آسمان کی طرف، بادل کی طرف چہرے کو دیکھا. کہتے ہیں کہ بادل شرما کر آقا کے چہرے کو دیکھ کر برس پڑا. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ کہ تیرے شریف چہرے کی وجہ سے بادل برس پڑا. یہ آقا کی شان ہے. بادل کو شرم آ گئی، بادل برس پڑا. اور کمینے تو خاندانی مسلمان چہرے کی نافرمانی کرتا ہے. نبی کے چہرے کو نکال کر پیشاب کی نالی میں کب تک تو ڈالتا رہے گا. بچپنے میں آقا کی شان دیکھ چکے تھے، جوانی میں دیکھ چکے تھے. یہود بڑی خواہش تھی کہ ہم میں وہ آقا آئے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قریش کے خاندان کے اندر بھیجا. اب حسد کی بیماری پیدا ہو گئی، اناد کی بیماری پیدا ہو گئی، ضد کی بیماری جو کروڑوں بیماریوں کی ایک بیماری ہے. ابو جہل جانتا تھا آقا برحق ہے، ابو لہب جانتا تھا آقا برحق ہے. تاجا ابو طالب موت کے وقت کہا تھا محمد بھتیجے میں جانتا ہوں تو سچا ہے، لیکن اگر میں تیری بات پر کلمہ پڑھ لوں گا تو لوگ کہیں گے یہ آخرت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. سب جانتے تھے ضد ہر درمی. مسلمان نہیں جانتا کہ داڑھی رکھنا ضروری، مسلمان نہیں جانتا کہ نماز پڑھنے والا مسلمان اور نماز کو چھوڑنے والا بھیڑ کا بچہ ہو جاتا ہے. معلوم یہ ضد کا کیڑا اس کو بھیڑوں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے، چماروں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے، مشرکوں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے، کافروں کی صف کے اندر کھڑا کر رہا. معلوم نہیں ہے اختلافی مسئلہ، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، عربی، عجمی، مقلد، غیر مقلد، سب کے سب تمام جماعتوں میں، تمام فرقوں میں نماز دین کا اہم ستون ہے. پڑھنے والا مسلمان اور چھوڑنے والا کافروں کی اولاد. لیکن کیا مسلمان اس کو ادا کر رہا؟ ضد کی بیماری، شرارت یہ ابو جہل کا عنصر ہے، یہ ابو لہب کی خوبی ہے جو آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی. تو چنانچہ جب آقا قریش کے خاندان میں تشریف لائے، یہ جو ضد کا کیڑا تھا یہ ورغلانے لگا. جانتے تھے کہ آقا برحق ہیں، آقا سچے نبی ہیں. اب شرارتیں سوجی، بنو قریظہ کی جنگ ہوئی، بنو نذیر کی جنگ ہوئی. یہ قبیلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برسر پیکار ہوئے. اسی وقت سے انہوں نے حضرت مریم کو کون سا بخشا؟ الزام تہمت لگائی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ انہوں نے غلط کام کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تہمت لگائی. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. انجیل جو ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، اللہ نے ان کو صحیفہ بنا کر دیا، آسمانی کتاب بنا کر دیا. انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ غداری کا معاملہ کیا، رد و بدل کیا. جو اپنے لیے ہونا تھا اس کو رکھ لیا، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں تھی اس کو انجیل کی آیتوں سے انہوں نے نکال دیا، منمانی کی. غدار قوم جو نبیوں کا قتل جنہوں نے کیا، غدار قوم جس نے بی بی مریم پر تہمت لگائی، غدار قوم جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، غدار قوم جس نے آسمانی کتابوں کے اندر رد و بدل کیا، تحریف کی. آج پوری دنیا کے اندر توریت اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے. آج پوری دنیا کے اندر انجیل اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے. لاؤ ہزاروں فرقان جیسی کتاب امریکہ اب تک جتنے یہودی کتوں کو جنم دے چکا ہے، اور قیامت تک جتنے یہودی پلے اور سور کی گندگی پیدا کرے گا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. میرے اللہ کے قرآن کا چیلنج کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا کہ اس کی ایک آیت کو تیرا باپ بھی نازل نہیں کر سکتا، نہیں بنا سکتا.
ایسے ہزاروں الفرقان بنا لے، ہزاروں آرٹیفیشل کتاب بنا لیں، ہزاروں غلام محمد قادیانیوں کو پیدا کر دیں، جعلی پیغمبر پیدا کر دے، جعلی فقیر اور ملاؤں کو پیدا کر دیں، میرے اللہ کے قرآن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی، اس پرفتن دور کے اندر بھی، اس آزمائش اور اس جو ہے حالات کے زمانے کے اندر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے، ہماری نسبت آقا کی طرف ہونے کا صدقہ ہے کہ آج بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، اولاد کو لٹا سکتے ہیں، ماں باپ کو لٹا سکتے ہیں، ملک کو لٹا سکتے ہیں، وطن کو لٹا سکتے ہیں، جائیداد کو لٹا سکتے ہیں، لیکن آقا کی حرمت پر آنچ آنے نہیں دے سکتے۔ اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی ایک بہار کے ایم پی صاحب گجرات کے اندر جب فساد ہوا، امدادی ٹیم امداد لے کر پہنچتی ہے، وہ امداد لے کر گئے تو وہاں کیمپ انہوں نے لگایا، اناج دیا، غلہ دیا، دوا دیا، روپیے دیے، پیسے دیے، کہتے ہیں بچے جمع ہوئے، ان کو جو دینا تھا دیا، ان سے بات ہوئی تو ایک عجیب و غریب واقعہ انہوں نے سنایا، کہنے لگے کہ وی ایچ پی اور ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے، اسلام مسلمان دشمنوں کی طرف سے تم گائے کھانے سے منع کرو، ہم بیل کھا کر زندہ رہ جائیں گے، بیل کھانے سے منع کرو، اونٹ کھا کر زندہ رہ جائیں گے، اونٹ کھانے سے منع کرو، ہرن کھا کر زندہ رہ جائیں گے، خشکی کے جانوروں سے منع کرو، فضا کے پرندے ہمارے دسترخوان بننے کی زینت بننے کے لیے تیار ہیں، فضاؤں کے پرندوں پر پابندی لگاؤ، تم من و سلوا پر پابندی نہیں لگا سکتے، آسمانی مائدہ اور دسترخوان پر پابندی نہیں لگا سکتے، آسمان جنت کے دسترخوان پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ فرماتے ہیں یہ بچے کہنے لگے، یہ فرقہ پرستوں کی ٹیم آئی اور انہوں نے ان کے لیے کپڑوں کے ایک ایک بنڈل دیے، ایک ایک پیاک دیا، بچے جانے لگے، کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو دے دینا، اپنے گھر والوں کو دے دینا، اس میں کتابیں تھیں، پینسلیں تھیں، گھر کا ضروری ساز و سامان تھا، ایک ایک پیکٹ تھا، جانے لگے، پھر ان کو دوبارہ بلایا، کہا کہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو چاکلیٹ ہے، کیڈبریز چاکلیٹ اور قیمتی چاکلیٹ ہیں، کہا کہ اس کا بھی ایک ایک پیکٹ دیں گے، کرنا یہ ہے کہ تمہیں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہے، آپ کی توہین کرنا ہے، آپ کی انسلٹ کرنا ہے، ہماری قوم کے بچے بچے میں آقا کی محبت، اللہ کی توحید کے اثرات سمائے ہوئے ہیں، وہ دنیا کو ٹکرا سکتی ہیں۔ وہ ایم پی صاحب نے کہا کہ میرے حوصلے بلند ہو گئے، ان بچوں نے وہ پیکٹ ان فرقہ پرست لوگوں پر دے مارا اور تھوکا کہ تم ایک چاکلیٹ کے ڈبے سے ہمارے ایمان کو خریدنا چاہتے ہو، ہم جان کا سودا کریں گے لیکن آقا پر حرف آنے نہیں دیں گے۔ اس امت کی تاثیر ہے، آقا سے رشتہ نہیں توڑ سکتی، اللہ سے ناطا نہیں توڑ سکتی، بدعملی آ گئی ضرور، آقا کی سنتوں سے ضرور دور ہو گئی، قرآن سے ضرور دور ہو گئی۔ آج بھی یہ وقت کا فرعون، یہ وقت کا دجال ایمان کو چھیننا چاہے نہیں چھین سکتا، وہ قید خانوں میں ڈالے، وہ ماں باپ کو سولی پر لٹکائے، وہ اولاد کا قتل عام کرے، وہ پانی پر اور وہ غذاؤں پر پابندی لگائے، وہ دواؤں پر پابندی لگائے، ایمان پر پہرا نہیں بٹھا سکتا، عشق رسول اور محبت رسول پر پہرا نہیں بٹھا سکتا۔ چنانچہ اسی وقت سے انہوں نے دشمنی کا سبق شروع کر دیا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ ارے بھائی یہ قرآن نہ سنو، آقا کے قریب نہ جاؤ، جھوٹے پیغمبر پیدا کیے اور جھوٹے نبی پیدا کیے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بڑی خبیث قوم ہے، اس دھرتی کی ذلیل قوم ہے۔ اگر اس قوم کو ہم ذلیل قوم کہیں، اس قوم کی تباہ کرنے والے کتنے کمینے ہوں گے۔ یہ قوم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ،
میرے اللہ نے کہا ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی پھٹکار ہے، کہیں پنپیں گے نہیں ہے، کہیں ان کو عزت نہیں ملے گی، ہر طرف سے گالیاں ملیں گی، ہر طرف سے تھو ہوگا، ہر طرف سے ذلت کا سامنا ہوگا۔ دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ یہودی اور نصارہ کے طریقے پر نہ چلا مولا۔ ہر بڑا ہر چھوٹا، مرد عورت، عالم جاہل، انفرادی اجتماعی، گاؤں کی شہر کی، ہر نماز کے اندر ان پر لعنت برساتا ہے۔ اے اللہ یہ یہود وہ قوم ہے، یہ نصارہ وہ قوم ہے کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا، مغضوب علیہم، تیرا غضب ہے ان پر، تیری پھٹکار ہے اور تیری لعنت ہے۔ اجدے سے کیا توقع کہ اجدہ خیر کا معاملہ کرے گا؟ بچھو سے توقع کہ بچھو ڈنک نہیں مارے گا، گدھا لات نہیں مارے گا؟ یہ ان کی فطرت میں بسی ہوئی ہے، اسلام دشمنی مسلمان دشمنی۔ عراق کے اندر اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، افغانستان اس کا نمونہ ہے، اور فلسطین اس کی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ بوسنیا ان کی فطرت کی غمازی کرتا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے ان کی اسلام اور مسلمان دشمنی۔ مسلمانوں کم سے کم اب تو ان کی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ان کی تباہ کرنے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے، ان کا چہرہ بنانے سے، ان کا لباس اپنانے سے، ان کی تہذیب اپنانے سے، ان کا کلچر اپنانے سے۔ کون سا بچہ مسلمانوں میں قیمتی؟ جتنا امریکن اسکول میں پڑھتا ہے، جتنا عیسائی کانوینٹ کے اندر داخلہ، پادری کے جوتے سر پر رکھ کر، ننن کے پیر چھو کر، زمین گروی رکھ کر، زیور گروی رکھ کر، دنیا والوں سے بھیک مانگ کر اپنے بچے کو یہودی اسکول میں داخل کیا، عیسائی اسکول میں داخل کیا، سرشت میں ان کی فطرت میں ایمان دشمنی، اسلام دشمنی۔ جون کا نہنا دیکھو، داخلے کے لیے قطار لگائے ہوئے، اور داخلہ نہیں ہوتا۔ انفلس ایم ایل اے صاحب ایک لیٹر دے دیجئے، بھول کر میرا بچہ مسلمانوں کے قبیلے میں خاندان میں پیدا ہو گیا، میں اس کو عیسائی بنانا چاہتا ہوں، میں نصارہ بنانا چاہتا ہوں، میں یہودی بنانا چاہتا ہوں، میں غیر المغضوب علیہم بنانا چاہتا ہوں، میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ بنانا چاہتا ہوں، میں اس قوم کا فرد بنانا چاہتا ہوں جس قوم کے چہرے کو اللہ نے سوروں اور بندروں کے چہروں کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ جس امت میں آنے کے لیے بڑے بڑے پیغمبروں نے دعائیں کی، تمنائیں کی، خواہشیں کی اور حسرتیں کی، اللہ اکبر۔ آج اس امت کا آدمی اپنی اولاد کو ان یہودی اسکولوں میں لے جا کر کہاں پڑھتا ہے؟ بشپ کانٹن میں پڑھتا ہے، ہولی مریم میں پڑھتا ہے، صبح سویرے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، بیوی مریم سے کہتا ہے تو ہمیں علم دینا، تو ہمیں عزت دینا، تو ہمیں زندگی دینا، ایمان باقی رہتا ہے۔ نبی کی توہین جن اسکولوں کے اندر، اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ کے اردو اسکولوں میں پڑھ کر کون سی نوکری ملنے والی، معمولی اسکولوں میں پڑھ کر کون سی ڈیوٹی، ارے ہمارا ایمان ہے، ڈیوٹی سے پلتے نہیں ہم، ڈالر سے پلتے نہیں ہم، ریال سے پلتے نہیں ہم، دینار سے پلتے نہیں ہم، تو کتے اور سور کا پلڑا ہوگا، بلکہ کتے کا ایمان کہ اس کی روزی مقدر، سور کا ایمان اس کا پاخانہ مقدر۔ اے حرام زادے، تو کتے اور سور سے گیا گزرا ہے کہ تجھے اللہ کی شان رزاقی پر بھروسہ نہیں؟ یہودی مشنریز اسکول پر اعتماد، اگر اللہ پر ایمان، آج بھی میں کہتا ہوں ان بچوں کے ایمان کی تو حفاظت کر لیں، قیامت کے دن نہیں بچے گا۔ کل یہ علماء کو گالیاں دیں گے۔ ایک کالم نگار نے جب برطانیہ کی 4 عورتیں
ممبر آف پارلیمنٹ بنی. مسلمان کالم نگار نے ایک مضمون لکھا اور کہا کیا ہوتا ہے ان کانوینٹوں کے پروردان، کیا ہوتا ہے ان یہود و نصارہ کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے زہر خورداں. کبھی عالم کی بات قبول نہیں کریں گے، کبھی قرآن کی بات قبول نہیں کریں گے، کبھی حدیث کی بات نہیں کریں گے، کبھی اولیاء کی بات کو. ان کے لیے مفتی کون؟ فلم میں کام کرنے والا سلمان خان، شاہ رخ خان. ان کے لیے مفتیہ کون؟ فلم میں کام کرنے والی رنڈی شبانہ اعظمی. جب کوئی امت کے اندر داڑھی کا مسئلہ آئے گا، حجاب کا مسئلہ آئے گا، امت کے اندر برقعے کا مسئلہ آئے گا، امت کے اندر کوئی اختلافی مسئلہ آئے گا، تو ان ٹی وی یہودی چینلوں کے اندر بحث و مباحثہ ہوگا. اس بحث و مباحثے کے اندر دارالعلوم کے مفتی کو نہیں بلایا جائے گا، کسی مفسر قرآن کو نہیں بلایا جائے گا، کسی داعی کو نہیں بلایا جائے گا، بلکہ یہ بڑے بڑے حرام خور، امت کے ایمان کے سوداگر، ڈاکو، ان لوگوں کو بلا کر مباحثہ کیا جائے گا. اب تم چیختے رہو، چلاتے رہو منبر رسول پر، یہ کہو رب کعبہ کی قسم، یہ کہو پیدا کرنے والے کی ذات کی قسم، یہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان یہود و نصارہ نے اس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر نبی کی دشمنی کو جو ڈال دیا تھا. ایسے ایجوکیشن پر لعنت، ایسی تعلیم پر لعنت، ایسی ڈگری پر لعنت جو نبی سے ہمارے رشتے کو توڑے. نہیں، ہمارا بچہ تو نماز پڑھ لیتا ہے صاحب. ارے خون کے قطرے قطرے میں نبی کی دشمنی، دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں، ایسے لاکھوں سجدے کیے جائیں کوئی فرق نہیں پڑنے کا. شیطان بھی ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا. یہ یہود، یہ نصارہ، کلام پاک میں اللہ نے کسی قوم کا نام لے کر ان پر اپنی لعنت کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس قوم کو کہا ضربت علیہم الذلت. کیوں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غضب ان پر نازل کیا گیا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ضالین اور مغضوب یہود و نصارہ، آقا نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہی تو مراد ہے. اللہ کی مراد یہی ہے. مسلمان ڈونیشن دے کر، ایڈمیشن دے کر، قرض کر کر، بیوی کے زیورات بیچ کر، آقا فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو ہم اپنے کارخانے سے مادر ذات مسلمان بنا کر بھیجتے ہیں. ہمارے بھیجنے میں کوئی قصور نہیں ہے. اس کو بند کمرے میں رکھ دیا جائے، بند اپارٹمنٹ میں رکھ دیا جائے، بند ہال میں رکھ دیا جائے، دنیا کی پرچھائی نہ پڑنے دی جائے، دنیا کے کسی حرام خور اور حرام زادے کا جھوٹا نہ پلایا جائے. دیکھو نام لے گا تو اللہ کا نام لے گا، پڑھے گا تو قرآن پڑھے گا، راستے پر چلے گا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گا. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر یہودی کیسے بن گیا، نصارہ کیسے بن گیا، عیسائی کیسے بن گیا؟ اس کے ماں باپ اس کو مناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مناتے ہیں. ضرورت نہیں ایسے ڈگری کی. آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری تجھے مبارک، ہمیں صفہ کے چبوترے کا فخر و فاقہ مبارک، ہمیں حضرت ابو ہریرہ کی غلامی مبارک، ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نسبت مبارک، ہمیں فقیروں کی خانخواہوں کی خاک مبارک، ہمیں مسجدوں کی دھول مبارک. وہ تعلیم جو بے حیائی سکھاتی ہو، بے شرمی سکھاتی ہو، سیکس ایجوکیشن نہیں ہے. بچہ پوچھتا ہے ماں کو کہ امی جان، دو بچوں کے درمیان وقفہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابا حضور نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اخلاق کے کون سے درجے میں یہ بات آ سکتی ہے؟ ابھی بھی آپ کا بچہ پڑھے گا. ہم علم سے منع نہیں کرتے، شریعت اسلام آپ کو ترقی سے نہیں روکتا، لیکن وہ ترقی جو آپ کو مکہ مکرمہ سے دور کر دے، وہ ترقی جو آپ کو جنت سے دور کر دے، وہ ترقی جو اللہ کے عرش سے دور کر دے، وہ ترقی جو نبی کے حوض کوثر سے دور کر دے، وہ ترقی پر کروڑوں لعنت ہے. ہم وہ ترقی نہیں چاہتے، وہ اندھیرا چاہتے ہیں.
جو ہمیں نبی سے قریب کر دے، نبی کے روضے سے قریب کر دے، گنبد خضرا سے قریب کر دے، حجر اسود سے قریب کر دے۔ ہم ان فقیروں کے قریب رہنا چاہتے ہیں جن فقیروں کی صحبت سے ہمیں خدا ملتا ہے۔ اسی لیے آج مضمون نگار نے مضمون لکھا کہ یورپ کی یہ 4 شہزادیوں نے مسلمانوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا، اور کاش ڈاکٹر عافیہ صدیقہ اس راستے پر چلتی۔ یہ یہودی کانوینٹ کا اثر ہے، عیسائی کانوینٹ کا اثر ہے، جو یہ زبان وہ بول رہا ہے، یہ لینگویج بول رہا ہے۔ کہاں جنت کی رانی اور کہاں پاخانے کا گٹر، کہاں جنت کا نور، کہاں جہنم کا اندھیرا، کہاں جنت کی بہتی نہریں اور کہاں جہنم کا لہو اور پیپ۔ یہ سب اسی تعلیم کا اثر ہے، اسی تعلیم کا اثر ہے کہ اس نے مشورہ دیا ڈاکٹر عافیہ کو، جو مجاہدہ فی سبیل اللہ ہے، جس نے وقت کے فرعون سے ٹکر لی، جس نے وقت کے دجال سے ٹکر لی، جس پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ایسے توڑے گئے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی اور کہا کہ میں جام شہادت 1000 مرتبہ نوش کروں گی، لیکن سر تسلیم اے فرعون تیرے سامنے کبھی نہیں کروں گی۔ اے بہن آفیہ، یہ قوم تجھ پر ناز کرتی ہے، یہ قوم تیرے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تجھ پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ تجھے صبر اور صبر کا استقامت کا پہاڑ بنائے۔ ہم شان کرتے ہیں کہ امت میں بی بی آسیہ کی نائب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ یہودی کتوں کے بھونکے ہوئے ڈسے ہوئے، یہ یہودی سانپوں کے ڈسے ہوئے اور عیسائی بچھو کے ڈنک مارے ہوئے یہاں کتنے لوگ آتے ہیں دیڑھ کے بعد، کیوں آتے ہیں؟ پکڑتی نہیں تقریر۔ یہ کیا صاحب اسلام میں اتنی زبردستی ہے؟ ارے ہماری مرضی، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم داڑھی رکھیں نہ رکھیں، ہم جورو کا پیشاب پیئیں یا کتے سور کا پیشاب کر پیئیں، اسلام میں تو یہ بات نہیں ہے۔ یہ یہودی کتوں کی بھوک کا شکار ہیں، یہ عیسائی سانپوں کے ڈسے ہوئے ہیں، یہ نصارہ بچو کے ڈنک مارے ہوئے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی کافر کو ڈنڈا مار کر مجبور نہیں کیا جا سکتا، ابو جہل تو کلمہ پڑھ لے، تلوار نہیں چلائی جا سکتی، ادبا تو کلمہ پڑھ لے، یہ مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین کے لیے جبر نہیں۔ لیکن جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قانون کی پابندی لازمی ہے۔ آقا نے کہا، جو آقا طائف کی سرزمین کے اندر لہو لہان ہو کر مارنے والوں کو معاف کر دیا، وہ آقا نے کہا میرا جی یہ چاہتا ہے مسجد نبوی کے محراب میں کسی اور کو مصلی کا خلیفہ بنا کر، مصلی میں امام بنا کر ان گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں کے اندر جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اسلام کی بات ہے اور وہ کفر کی بات ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کافر کو جبر نہیں۔ روڈ میں جانے والے کو پرنسپل نہیں کہہ سکتا ارے تم میرے کالج کے سامنے جا رہے ہو، اسکول کے سامنے جا رہے، یونیفارم کیوں نہیں پہنتے؟ لیکن جب اس نے ایڈمیشن لے لیا اب اس کو اختیار ہے، مار سکتا ہے، پنشمنٹ دے سکتا ہے، باہر والے کو تھوک کر بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ایڈمیشن لے لیا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک وہ قانون کا پابند ہوگا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، قانون کا پابند نہیں، ملٹری نہیں ہے، ملٹری کے قانون کا پابند نہیں، لیکن جب وہ اسٹاف ہو گیا، آرمی والا ہو گیا، اب اسے قانون کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جنگ میں آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گا، 2 منٹ لیٹ آئے گا تو اس پر مقدمہ چڑھایا جائے۔ اب ہم نہ جائیں ہی نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ عیش کرے، اوٹی جائیں، کنیا کماری جائیں، کشمیر جائے، تو ہمیں کرنل ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ، یہ یونیورسٹی کے دسے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے جون کے مہینے کے اندر قطاروں میں داڑھی والے، جماعت والے، علماء، مشائخ اور بڑے بڑے اہل تصوف، میرا بچہ کانوینٹ میں اس کی ایڈمیشن ہو جائے۔ کیا ہوتا ہے ان کالجوں میں؟ کیا ہوتا ہے ان یونیورسٹیوں میں؟ کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ کون سی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے؟ کیا ماں باپ کا احترام؟ کیا ماں کے قدموں کے نیچے
جنت ہونے کی تعلیم، کیا باپ جنت کا دروازہ، کیا بیٹی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ، کیا حرام لقمہ پیٹ کے اندر جائے تو جہنم کا لہو اور پیپ، بزنس مینجمنٹ لوگوں کو کیسے دھوکہ دیا جائے، ہوٹل مینجمنٹ غلیظ سڑے ہوئے کھانے کو عمدہ بنا کر کیسے لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے، ایئر ہوسٹس زنا کی دعوت کیسے دی جائے، نرس کیسے مریض کے دل کو لبھایا جائے، یہی تو ان کورسز کا اور ان جو ہے تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ازلی دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے۔ جب کبھی ان کو وقت ملتا ہے، شام کو موقع ملتا ہے، ڈسنے سے چونکتا نہیں، اور بچھو کو موقع ملتا ہے ڈنک مارنے سے چونکتا نہیں، گدھا لات مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ موبائل ہے، اس کے اندر طرح طرح کے ایس ایم ایس، ایک ایس ایم ایس آپ کو آیا ہوگا کہ قرآن شریف کی کسی آیت کو مٹانا نہیں چاہیے، یہ ایسا ہے جیسے اللہ کے قرآن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کون سے مفتی کا فتویٰ ہے، کون سی آیت کا ترجمہ، کون سی حدیث کا ترجمہ، سب کچھ یہی کمینے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے جب پرنٹ میڈیا زوروں پر تھا، مسجد کے باہر ایک پرچہ تقسیم ہوتا تھا، اس میں لکھا ہوا ہوتا الٹیمیٹم، وارننگ، جو اس پرچے کو پڑھے اور 25 کی تعداد میں سیرس کر کر تقسیم نہ کرے۔ بامبئی کے اندر ایک آدمی نے تقسیم نہ کیا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور کسی نے اسے مان کر کیا تو اس کے مال میں اضافہ ہو گیا، وہ غریب سے امیر ہو گیا، وہ بیمار سے صحت مند، اچھے اچھوں کا ایمان اس نے خراب کر دیا۔ یہاں اچھا توحید کا بیان سنا، اللہ کے نفع کا، اللہ کے نقصان پہنچانے کا، نفع پہنچانے والی ذات اللہ، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ۔ مغرب کی نماز میں پرچہ ملا، چپکے سے لے جا کر 25 کاپی زیرس کروا کے، یار کہاں کی مصیبت، یہی ایمان پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے وہ خراب کیا کرتے تھے۔ وہ دور تھا، عجیب عجیب قسم کی من گھڑت کہانیاں، پنسورے، ان پنسوروں کے اندر شیطان کے کئی نام ہیں، اللہ کے 99 نام مشہور ہیں، نبی کے 99 نام مشہور ہیں، اور شیطان، ابلیس، ملعون، مردود، اس طریقے سے وہ نام جو پبلک نہیں جانتی، عوام کے اندر وہ نام مشہور نہیں، ان ناموں کو اللہ کے نام کی جگہ رکھ کر ان سے مدد مانگنے کے پنسورے بنائے ان حرامزادوں نے۔ یہ آج فرقان جو بنایا، یہ آج کا نیا کارنامہ نہیں، جب سے ان کی ماؤں کے پاس حرام کے نطفے نے ان کو پیدا کیا، ان کو جنم دیا، اس وقت سے ان کی کارستانی کبھی خاموش نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی آج کا کارنامہ نہیں۔ دوسرے ملکوں کے اندر ایک میسج گزشتہ جمعہ ہم نے جمعہ کے عنوان کے اندر ایک عنوان رکھا تھا کہ جاپانی دجال، اس میسج کے اندر انہوں نے ایک غلط روایت کا حوالہ دے کر، حدیث کا حوالہ دے کر، کہ جاپان کے ایک جزیرے سے ایک دجال نمودار ہو گیا، اور پھر وہ اپنا کارنامہ انجام دینے کے لیے اس جزیرے کو اگل کر جاپان تک آ گیا۔ اب رفتہ رفتہ وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا تک آنے والا ہے۔ دھڑا دھڑ، نہ کسی عالم سے لوگوں نے پوچھا، نہ کسی مفتی نے پوچھا، یہ سوچ کر کہ میرے پاس دجال کی پہلی خبر آئی ہے، اگر میں اس خبر کو ہمارے بڑے متولی صاحب تک، ہمارے دوستوں تک پہنچاؤں گا تو میری شان بڑھے گی، تو میں نے اس میسج کو فارورڈ کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ دجال کے آنے کی خبر میرے پاس پہلے آئی ہے، انہوں نے 10 کو فارورڈ کر دیا۔ یہ سب انہی حرامزادوں کی چال ہے۔ 5 سوالات، صبح میں پھانسی کیوں دی جاتی ہے؟ وہ دنیا کا کون سا مقام ہے کہ جہاں پر سورج، ارے وضو کی خبر لے کمینے، مرد مرے تو اس کے ختنہ کے مقام سے چہرے کی داڑھی سے پتہ لگتا ہے، عورت مرے کیسے پتہ لگتا ہے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے؟ یہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ امریکہ اس خبیث یہود و نصارہ کی چال ہے۔ ارے پھیلاؤ، نبی کی سنتوں کو پھیلاؤ،
کھانے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، وضو میں کتنی ضروری چیزیں ہیں، غسل میں کتنی ضروری چیزیں ہیں، اور لالی میک اپ کی چیزیں لگانے کے بعد اور نیل پالش لگانے کے بعد اور لپسٹک لگانے کے بعد ایک سوئی کے ذرے کے برابر کوئی جگہ باقی رہ جائے غسل میں تو غسل نہیں ہوتا، ان پر توجہ نہیں۔ صبح میں کیوں باقی دی جاتی ہے؟ عورت مری، ارے جب مرے گی تو دیکھنے والے دیکھ لیں گے، علماء سے فتویٰ لے لیں گے، تو کیوں سر کھپا رہا ہے؟ دجال کے بارے میں سر کیوں کھپا رہا ہے؟ تو پوچھ کہ بھئی حدیث میں کیا ہے اس کے تعلق سے؟ آقا نے کہا کہ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، سورہ کہف کی شروع کی آیتیں، سورہ کہف کی آخری آیتیں، شروع کی 2-4 آیتیں جو صبح میں پڑھے گا اور مغرب کے بعد پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تجھے یہ کرنے کا کام ہے یا یہ کرنے کا کام ہے کہ دجال جاپان سے نکلے گا یا چائنا سے نکلے گا؟ سب اس حرامزادے کی چال ہے، اس کمینے کی چال ہے۔ یوٹیوب 20 مئی کو جب ہمارا حیدرآباد کے اندر پروگرام تھا، مئی کے شروع میں ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ یہودی کتے، یہ خبیث، یہ دنیا کی ذلیل قوم، یہ دنیا کی بدترین قوم۔ کتے کو اللہ نے پیدا کیا، سور کو اللہ نے پیدا کیا، سور کے پاخانے کے کیڑے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان پر لعنت ہو، یہ نہیں کہا ان پر غضب ہو، یہ نہیں کہا کہ ظالم، یہ نہیں کہا کہ تم ان سے پناہ مانگو۔ سور کو کہا کہ حرام، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہا کہ یہ حرام ہے، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کے سائے سے تم بچو، یہ ذلیل قوم ہے جس کے سائے سے بچنے کے لیے کہا گیا اور جس کے بارے میں کہا یہ کتوں کی موت مریں گے، یہ ذلیل ہوں گے، ان کا وجود ختم ہوگا، ایک پتھر کے آڑ میں چھپیں گے، ایک کمزور مسلمان جائے گا، وہ پتھر کہے گا ارے بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا میں سودا لینے جا رہا ہوں، بھاجی لینے جا رہا ہوں، ٹماٹر لینے، کہے گا پہلے تو اس یہودی کو مار لے، کہا میرے پاس کچھ نہیں، وہ ایک چھوٹا پتھر کی طرف اشارہ کرے گا، وہ پتھر اٹھائے گا اور یہودی کتے کے سر پر دے مارے گا اور یہودی مر جائے گا۔ بڑی بری قوم، اس قوم کے اسکولوں کے اندر مسلمان اپنے بچوں کو داخل کرتا ہے، جاہل بنا لو، غریب بنا لو، ضرورت نہیں ہے راکٹ چلانے تمہارا بچہ ان پڑھ ہونے سے راکٹ ٹیکنالوجی نہیں رک جائے گی، ہوائی جہاز ٹیک آف ہونے سے نہیں رکے گا، بارش نہیں رکے گا، اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، قیامت کے دن یہ اولاد کہے گی اے رب کائنات میں نے ان کو نہیں کہا تھا یہود و نصارہ کے اسکولوں کے اندر اپنے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، انہوں نے مجھے داخل کیا تھا، اگر مجھے مکتب میں داخل کرتے، اگر مجھے مدرسے میں داخل کرتے، اگر مجھے مسلمانوں کی اسکولوں میں داخل کرتے میں چل پڑتا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا حق و باطل کا، اے رب اگر مجھے یہودی بنایا، اگر مجھے نصارہ بنایا، اگر مجھے دنیا کی ذلیل ملعون اور مبغوث قوم بنایا، یہ میری اماں، یہ میرا باپ ہے، دنیا میں پیسے گئے، آخرت میں جوتیاں، قبر میں جوتیاں۔ جب کبھی تمہارا بچہ گندی فلم دیکھے گا، اپنی بیگم کے بال کاٹے گا، اسکرٹ پہنائے گا، ٹو ویلر میں بٹھا کر جب ہفتہ اور اتوار کے عمرے کے سیر میں نکلے گا اور گلی کے زانی تیری اس یہودی کتے کی بیوی کو زنا کے تیر برسائیں گے، اور اگر بدقسمتی سے یہ تیری بہو ہوگی اور یہ تیرا بیٹا ہوگا اور تو قبر میں ہوگا، لکھ کر رکھ لینا کہ اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نہ دے تو پوچھنا، تو پوچھے گا اللہ کیسا عذاب؟ نماز کا تو ہو رہا ہے، نماز چھوڑنے کا سر پھٹ رہا ہے، پسلیاں مل رہی ہیں، اجدا پھنوارا، یہ کون سا ایڈیشنل عذاب؟ اللہ کہے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو جو یہودی بنایا تھا، اولاد کو عیسائی جو بنایا تھا، نصارہ جو بنایا تھا،
اور ان کی ذات یہ ہے، کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اگر تم اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو گے، کمپرومائز کرو گے، ان کے اسکولوں میں داخلہ دو گے، یہ ہرگز کچھ نہیں ہوں گے اس سودے سے کم میں کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ان کی ملت میں داخل نہ کر لیں۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہودی بنانے تک وہ راضی نہیں ہوتے، عیسائی بنانے سے کم کا وہ سودا نہیں کرتے۔ بڑی ذلیل قوم۔ ابھی 20 مئی کو فیس بک انٹرنیٹ کی ایک مشہور حرامیوں زانیوں کی ایک چیٹنگ ویب سائٹ ہے۔ ہندوستان کا زانی کتا امریکہ کی کسی کتیا سے بیٹھ کر یہاں سے وہ عشق لڑا سکتا ہے، یہاں سے وہ زنا کی باتیں کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا آنکھوں کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے بری نیت سے، کانوں کا سنا زنا غیر محرم کی رنڈیانہ باتوں کو سننا ہے، دل کا زنا دل کے اندر خیالات پیدا کرنا ہے، پیروں کا زنا پیر کا بدکاری کی طرف بڑھنا ہے، ہاتھ کا زنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھونا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرنے والی ہے۔ لیٹر پورا تیار ہو گیا، مہر لگنا باقی ہے، ہاتھ تیار ہے اس رنڈی کو چھونے کے لیے۔ یہ فیس بک جو انٹرنیٹ کی ایک چیٹنگ، اسی کے دکان کے سامنے کتے دیکھتے ہیں آپ، نہ گوشت ملتا ہے، نہ ہڈی، نہ چھچڑے، رال ٹپکائے بیٹھتے ہیں۔ ہندوستان کا کتا اور امریکہ یورپ کی رنڈی یہ رال ٹپکائے بیٹھتے ہیں، اپنی جوانیاں برباد کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے لائق نہیں رہتے، اپنی عورتوں کے لائق نہیں رہتے، ویگرا کا سہارا، حکیم کے حلوے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ بات زنا تک ہوتی، بات بدکاری تک ہوتی، ہم یہی کہتے اے خبیث کتے، اے خبیث سور، تجھ سے یہی توقع تھی۔ سور سے کیا توقع؟ وہ متنجن مظفر مٹھا کھائے گا، وہ گاجر کا حلوہ کھائے گا۔ ایک حکایتوں کی کتاب میں ایک پرانی حکایت لکھی ہوئی ہے۔ ایک جنگل میں تمام درندے جمع ہوئے، کمپٹیشن چلا، مقابلہ چلا کہ جنگل میں سب سے بڑا بے حیا جانور کا ایوارڈ کسے دیا جائے، جنگل کے اندر بے شرمی کا میڈل کسے دیا جائے۔ گدھے صاحب آئے، کتا صاحب آئے، کتیا صاحبہ آئی، تمام نے اپنے اپنے دعوے پیش کیے، لیکن سور آیا، اپنی بے حیائی کے سارے ریکارڈ اس نے توڑ دیے، بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس نے کہا کہ جہاں پناہ خود اپنا پاخانہ کر کے جاتا ہوں، واپس لوٹ کر آتا ہوں تو سونگ کر کھا جاتا ہوں۔ تمام جنگل کے درندوں نے تالیاں پیٹی، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کو بے شرمی کا ایوارڈ مل گیا، آپ کو بے حیائی کا ایوارڈ مل گیا۔ اتنے میں ایک بوڑھا سور تھا، اس نے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب اجازت ہو، صدر جلسہ اجازت ہو، میں بھی دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ بے شک ہماری برادری کے آدمی کو ہمارے برادری کی ذات کو بے حیائی کا ایوارڈ ملنا چاہیے، بے شرمی کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ کہا کہ سناؤ، اجازت ہے۔ کہنے لگا میں یورپ کے ایک گھر میں ملازم تھا، مجھے اہل خانہ سے زیادہ عزت دی جاتی تھی، ضرورت سے زیادہ مجھے استعمال کیا جاتا تھا، زمین کام جاتی تھی، آسمان پھرا جاتا تھا اس بے شرمی کی وجہ سے۔ میں ہماری ذات کو تم کہتے ہو کہ بے شرم، ہماری ذات کو تم کہتے ہو بے حیا۔ میں جس گھر کے اندر تھا میں بے حیا ضرور، اس گھر کی عورتیں جو مجھے استعمال کرتی تھیں، اس گھر کے مرد جو مجھے بسترے پر لے جاتے تھے، اللہ کی قسم پیدا کرنے والے کی قسم کہ میں اس گھر سے بھاگ آیا، میں ٹلنا گیا اس گھر کی بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ایک بوڑھا کتا تھا، جہاں پناہ امیر صاحب صدر جلسہ، یہ بوڑھے صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی یورپ کے گھر کے اندر ملازم تھا، اسی طرح مجھے استعمال کیا جاتا تھا، اور مجھے جو ہے انسلٹ کی جاتی تھی، میں بھی گھبرا کر بھاگ کر آ گیا۔ تو تمام
جو جنگل کے جانور تھے کہنے لگے شیم 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 شیم، واقعی تم جو ہے بے حیا ہو، اور تم سے بڑھ کر یورپ کی قوم بے حیا ہے، یہود کی قوم بے حیا ہے، نصارہ کی قوم بے حیا ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں، سور سے زیادہ بے حیا قوم ہے، کتے سے زیادہ بے حیا قوم ہے۔ اس بے حیا قوم سے کیا توقع؟ اگر یہ چاٹنگ کرتی، اگر یہ ایک دوسرے کو زنا کی دعوت دیتی اور ویڈیو چاٹنگ کے اندر ایک دوسرے کو اپنی شرمگاہ دکھا لیتے، مرتے مرتے اپنی موت آپ مرتے، کیا کیا جاتا؟ لیکن 20 مئی کو، یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے، مئی کی 20 تاریخ کو ایک انگریزی حرام زادنی کو عجیب و غریب بات سوجی، جیسے آج کے مسلمان حرام زادے کو عجیب و غریب سوچتی ہے۔ پہلے وہ ٹھکریاں ہوتی تھی جس کے اندر پرانے محمد رفیع کے لتا کے گانے آتے تھے، اب اس کے بعد کیسٹ بجنے لگی، اس کے بعد سی ڈی بجنے لگی، اس کے بعد بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ آیا، اس کے بعد کلر کیمرہ آیا، اس کے بعد ویڈیو گرافی آئی، اس کے بعد مانیٹر سسٹم آیا کہ تیری اماں کہیں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ہزاروں کتے تیری اماں کے سینے کو دیکھ سکے، تیری بیوی اگر پیشاب خانے کی قطار کے اندر لگی ہوئی ہو، ادھر ادھر کھجلی ہو کر کھجا رہی ہو، کپڑا اٹھا رہی ہو، ہزاروں زانی مانیٹر کے اندر تیری بیوی کے جسم کو بغیر کپڑے کے دیکھے۔ ہر حرام زادہ حرام زادگی کا، سور پنے کا، کتے پنے کا ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ان کالجوں کا ڈسا ہوا ہے، ان یونیورسٹیوں کا ڈسا ہوا ہے، تہذیب کا پتہ نہیں، اخلاق کا پتہ نہیں، جس ماحول میں پنپا اس ماحول کے اندر دیکھا کہ لیکچرار نہیں، لیڈیز لیکچرار اپنے اسٹوڈنٹ سے معاشقہ کرتی ہے، پرنسپل لیڈیز حمل کو گراتی ہے، اور وہ حمل ایک اسٹوڈنٹ کا، یہی تو اس نے دیکھا، گانجا بکتے ہوئے دیکھا، ڈرگ لیتے ہوئے دیکھا، نشہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی کتا عاشق ہوگا، ہر لڑکے کے ساتھ کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہوگی، ہر ایک ایس ایم ایس کے اندر جب تک اپنی گرل فرینڈ کو گندے ایس ایم ایس نہ بھیجے، میل نہ کرے، اس کی نیند نہیں آ سکتی۔ یہ ماحول میں دیکھا تھا اس نے۔ 20 مئی کو اس حرامزادی نے، یورپ کی اس بدکار عورت نے، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے شفا کتاب کے اندر، بڑی مشہور کتاب ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی الشفا۔ اس کے اندر علماء کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوتا ہے وہ ولد حرام ہے، وہ حرامی ہے۔ اس کی ماں اس کے باپ کے پاس نہیں گئی، چنانچہ دلائل سے ثابت کیا، جتنوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جتنوں نے آج تک نبی کے شان میں گستاخی کی، وہ تمام کے تمام حرامی اولاد ہیں، ایک باپ کو نہیں پیدا ہوئے۔ مجھے گالی دینا ہو، آپ کو گالی دے، ہندوستان میں سب سے بڑی گالی کیا ہے؟ اگر کہیں تو کتا ہے، ٹھیک ہے، سور ہے، ٹھیک ہے، معاف کر سکتا ہے آدمی، لیکن اگر کوئی ماں کو گالی دے، اگر کوئی باپ کو گالی دے، ننا منا دودھ پیتا رینگتا چلتا ہوا سمجھنے والا بچہ لڑائی مرنے تلنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ میری ماں کی حرمت پر آنچ لا رہا ہے، میرے باپ کی عزت اور عظمت پر آنچ لا رہا ہے۔ یورپ والوں کو گالی دینا ہو، کتا تو کھاتے ہیں، سور سے کام کرواتے ہیں، شراب میں لت پت ہوتے ہیں، پانی مہنگا ہے اور شراب سستی ہے جہاں پر، تو ان کے لیے کوئی گالی نہیں۔ ان کو اگر گالی دینا ہو، کسی سے یہ پوچھ لو کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، جوتا لے کر دوڑے گا، کمینے یہ کیوں تو نے گالی دے دی؟ سب سے بڑی یورپ کی گالی ہے، نبی کی شان میں گستاخی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حرام کو پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت امت میں نبی کے نائب کون ہیں؟ کون ہیں؟ ایم پیز، ایم ایل اے، منسٹر، مالدار، کروڑ پتی، قارون کے نائب، حامان کے نائب، شداد، کون ہے نبی کے نائب؟ حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، صحیح معنوں میں وہ نبی کا جانشین ہے، تو نبی کی توہین کرنے والا حرامی ہے، نبی کے جانشینوں کے توہین کرنے والا بھی حرامی ہے، اس لیے کہ نبی نہیں رہے۔ تیمم وہ کام کرتا ہے جو وضو کرتا ہے، وضو سے طواف کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، تیمم
سے طواف کر سکتے ہیں، وضو سے قرآن چھو سکتے نہیں چھو سکتے؟ چھو سکتے ہیں۔ تیمم سے چھو سکتے ہیں، وضو سے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، تیمم سے پڑھ سکتے ہیں، وضو سے آپ سجدہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جو کام وضو کرتا ہے وہ تیمم کرتا ہے، جو کام نبی کا ہے، جو درجہ ہے نبی کے خلیفے اور نبی کے جو نائبین ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں نبی سے کہلوایا کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ آقا کی امت کے علماء بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ ان کی توہین کرنے والا، ان کی انسلٹ کرنے والا، ان کے پیچھے نماز کا مقاطع اور بیکاٹ کرنے والا، اور دلوں میں ان کے تعلق سے خیانت پیدا کرنے والا، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے الشفا میں لکھا کہ طے ہے کہ یہ ایک باپ کو پیدا نہیں ہوا ہے، یہ حرام کو پیدا ہوا ہے۔ حلال کا پیدا ہونے والا نہ نبی کی توہین کرتا ہے، نہ نبی کے جانشینوں کی توہین کرتا ہے۔ تو چنانچہ فیس بک کے اندر اور یوٹیوب کے اندر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، انہوں نے، اس حرامزادی عورت نے، نبی کی گستاخ عورت نے، اس نے کمپٹیشن شروع کیا، مقابلہ۔ کیا مقابلہ؟ کہ تم نبی کے نام جتنے پیش کر سکتے ہو پیش کرو، نبی کے اخلاق کو پیش کرو، نبی کے کیا نہیں صاحب، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی توہین کر سکتے ہو توہین کر کر یوٹیوب کے اندر جہاں ویڈیو دیکھا جا سکتا ہے، 20 مئی کو پورے عالم کا مقابلہ ہوا۔ کتنے بڑے حرام زادے اور کتنے بڑے حرام النس! قاضی عیاض، تمہارے زمانے میں لوگ شریف رہے ہوں گے، یوٹیوب نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، تم نے صرف یہ کہہ دیا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا حرام سے پیدا ہوا ہے۔ قاضی عیاض، اگر آج ہوتے یوٹیوب کے زمانے میں، امریکی کتوں کے زمانے میں، یورپ کے حرام زادوں کے زمانے میں، قاضی عیاض تم یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہزاروں کتوں اور سیوروں کے نطفے سے پیدا ہوا۔ کیا سوجی، کیا ملا؟ سب سے بڑے دنیا کے گنڈے حرام زادی ہے۔ غازہ کے اندر جو مسلمان قید ہیں، فلسطین کی غازہ پٹی کے اندر، نہ ان کو خوراک پہنچائی جا رہی ہے، نہ ان کو پانی دیا جا رہا ہے، نہ ان کو انسان کی طرح جینے دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے 20 ممالک نے مل کر ایک کشتی تیار کی امدادی سامان کی۔ اس نے کہا میں دوا دوں گا، ایک ملک نے کہا میں کمبل دوں گا، ایک ملک نے کہا کہ میں بسلری واٹر دوں گا، ایک ملک نے کہا میں کاپیاں اور پینسل دوں گا، ایک ملک نے کہا ہم شیٹ دیں گے مکان بنا۔ 20 ملکوں کے ساز و سامان کو لے کر ان غازہ کے مظلوموں کے پاس جب کشتی جا رہی تھی، رات کے اندر اس دنیا کے سب سے بڑے حرامزادے غنڈے اسرائیل، جو امریکہ کے ناجائز نطفے کی اولاد ہے، اس نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے اس جو ہے کشتی پر دھاوا بولا، 20 آدمیوں کو شہید کر دیا، تمام سامان کو لوٹ لیا، بقیہ تمام کشتی کے اسٹاف کو قید کر کر اپنے قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ یہ امن پسند ہیں، یہ دنیا کو امن کا پیغام دینے والے۔ کہیں بم دھماکہ ہو، کہیں داڑھی نظر آئے، کہیں پٹکا نظر آئے، کہیں قال اللہ قال رسول کی صدا نظر آئے، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس نے کیمیائی ہتھیار فلسطین کے اندر برسائے، نہتے بچوں کو، معصوم کلیوں کو کھلنے سے پہلے، مسکرانے سے پہلے ان کی ماؤں کے گود سے چھین لیا گیا۔ یہ امن پسند ہے کوئی کہنے والا قرارداد منظور کریں گے؟ آج پورے ہندوستان میں، پورے عالم میں یوم الدعا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دعا ایک بزدلی کی نشانی ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، کہ نبی کو جو گالی دے اس کا علاج سوائے قتل کے اور کوئی نہیں۔ شرک سے توبہ ہو سکتی ہے، کفر سے توبہ، نفاق سے توبہ، بے نمازی سے توبہ، روزہ چھوڑنے سے توبہ، داڑھی مڈانے سے توبہ۔ دنیا میں ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں، نبی کا کارٹون بنانے والا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کی حد قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے
الشفا میں لکھا کہ جیسے چور کی حد یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، زانی شادی شدہ کی حد یہ ہے اسے سنسار کیا جائے، نبی کی گستاخی کرنے والے کی حد یہ ہے کہ اس کو قتل ہی علاج ہے، توبہ نہیں ہے۔ اب بیٹھ کر قرارداد، اب جمعہ میں دعا، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ یہود، اتنا ہی کرنے کے لیے مسلمان پیدا ہوا ہے۔ تیری اماں کو کوئی چھیڑے، تیری زمین کا کوئی مسئلہ ہو تو جمعہ میں دعا کر دے گا، اے اللہ میری اماں کو چھیڑنے والے کو برباد کر دے، یا کچھ اور بھی کرے گا۔ زمین پر کوئی قبضہ کرے، ایک چٹھی بھیج دینا امام صاحب کے پاس، اے اللہ میری لوٹی ہوئی زمین مجھے دوبارہ مل جائے، کسی نے ظالم نے لوٹ لی۔ بیت المقدس کی توہین کرنے والی حرامی قوم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو 70 مرتبہ جوتوں کی نوک پر اس نے اڑایا۔ کتنا بڑا مذاق! دنیا کے 20 ممالک اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو انہوں نے، اس ذلیل قوم نے، اس حرامی قوم نے، اس سور اور کتے سے بدتر قوم نے چیلنج دیا۔ اس نے یوٹیوب کے اندر آقا کے تعلق سے میں نے وہ خاکے دیکھے، ہمارے بزرگوں نے کہا برائی کو نقل نہ کیجیے گا۔ جیسے کہ اگر آپ نے میرے کسی دشمن سے سنا کہ اس نے کہا کہ نین بلاک کے خطیب صاحب کتے ہیں، سور ہیں، آپ دوسروں کو نقل کریں گے تو یہ جملے نہیں کہیں گے۔ آپ نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی، یہی کہیں گے کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ لیکن ان لوگوں کی خباثت بتانے، حرام زادگی بتانے، اور ان لوگوں کے کلچر کے پیچھے جو لوگ مر رہے ہیں، یورپ زندہ باد، امریکہ زندہ باد اور ڈالر زندہ باد کے نعرے لگا کر کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں اور چڑھتے سورج کی پوجا کی بات کر رہے ہیں، میں دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ ان اسرائیلی کتوں نے غذا لے جانے والی، دوا لے جانے والی ایمبولینسوں پر انہوں نے جو بمباری کی، اور اس جہار پر جو راتوں رات نہتوں پر انہوں نے ہلا بولا، راڈوں سے سر کو پھاڑ دیا، جسم کے پرچے اڑا دیے، ان کی درندگی کو دیکھیے گا آپ۔ اور اس 20 مئی کے کمپٹیشن کے اندر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اس لیے میں چٹان سینے پر رکھ کر بڑی مجبوری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم ان کے کلچر سے باز آؤ، ان کی روشنی سے باز آؤ، ان کی قربت سے باز آؤ، ان کے طور طریقوں سے باز آؤ۔ ایک ٹیوب اس کے اندر، یوٹیوب کے اندر ہم نے ایک جھلک دیکھی، لعاذ باللہ یہ جو کنڈو مرد استعمال کرتا ہے اس کا نام استغفر اللہ، جس کے چہرے کو دیکھ کر بادل برس پڑا، اس ذات کی طرف نسبت کی، کہا کہ اس کی کمپنی کا بنا ہوا ہے۔ کہیں گدھا رکھا اور گدھے کے اندر صورت لگائی اور کہا کہ الیاذ باللہ یہ فلاں صاحب ہیں، نام لیتے آنکھوں سے خون کے قطرے نکلتے ہیں۔ کہیں خنزیر چر رہے ہیں، خباثت اور گندگی کھا رہے ہیں، اس خنزیر کے چہرہ لگایا اور لگا کر کہا یہ مکی ہیں، یہ مدنی ہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ کی قسم بہت مجبوری سے میں نے ایک ظلم و ستم کی چٹان کو سینے پر رکھ کر میں نے یہ جملے کہہ دیے تاکہ دنیا کے کتے کبھی ان کے چہرے نہ بنائیں، ان کے لباس نہ بنائیں، ان کے خون کے قطرے قطرے میں نبی کی عداوت بھری ہوئی ہے۔ سور کی کھال پہن لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، گدھے کا چمڑا ڈال لو کامیاب ہو جاؤ گے، کتے کو پال لو اور کتے سے شادی کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ یہود، یہ نصارہ، اتنی ذلیل قوم اور اتنی تباہ قوم، یہ اسرائیلی کتے، دنیا کے اتنی حرام الدہر قوم، نہ زمین نے اتنے بڑے حرامی دیکھے ہوں گے، نہ قیامت تک اتنے بڑے حرامی آئیں گے۔ ایمبولینس مریض کو لے جایا جا رہا ہے، پیشنٹ کو لے جایا جا رہا ہے، ایمبولینس پر بمباری کے کیا معنی؟ اسکول جہاں پر معصوم کلیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکول پر بمباری کے کیا معنی؟ ہاسپٹل پر بمباری، درندگی کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد اور کوئی درندگی کا شعبہ اس نے باقی نہیں رکھا۔ مسلمانوں اتنا ہی کر سکتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کرو، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم فارق بین کلمتہم۔
اے اللہ اسے تباہ کر دے، اسے برباد کر دے، اس کے وجود کو ختم کر دے، ان کے کلموں کے اندر مفارقت کو پیدا کر دے۔ وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اے رب کائنات ایسا عذاب ان پر برسا کہ پھر وہ عذاب مجرموں سے نہ ہٹنے والا ہو۔ دعا کرے، کیا کر سکتے ہیں ہم مجبور ہیں بھائی، مجبور ہیں۔ دعا کے علاوہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، ہم نے کہا پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ رکھے، مجاہدوں کے لیے دعا کرے، ان کے ارے ڈر کی کیا بات۔ بعض جگہ میں پروگرام میں جاتا ہوں اور جب اس قسم کی باتیں فلسطین کی، مجاہدوں کی، ملا عمر کی بات آتی ہے تو وہاں کے ذمہ دار کہتے ہیں حضرت یہاں ہم اور کافر امن سے ہیں، آپ آئیں گے گھنٹہ تقریر کر کے چلے جائیں گے، فلسطین کا نام لیں گے، آپ مجاہدوں کا نام لیں گے، دہشت گردی کا نام لیں گے، امریکہ کا ٹھاکرے کا نام لیں گے، یہاں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ پیدا کرنے والے نے کلام پاک میں کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ ڈھیر چمار مسلمان ایک نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی تم کب سے ایک ہو گئے؟ خدا کی قدرت اور خدا کی فطرت سے تم بغاوت کرنے والے۔ خدا تو کہتا ہے جنت اور ہے، جہنم اور ہے، دن اور ہے، رات اور ہے، کڑوا اور ہے، میٹھا اور ہے۔ ڈرتے ہیں لوگ، نام لینے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمیں ہلہ بول دیں گے، ہم امن سے ہیں، سکون۔ یہ امن دیکھ رہے ہو، یہ امن دیکھ رہے ہو، ایمبولینس پر جو ہے بمباری، کیمیکل ہتھیار، ایسی کیمیکل ہوا کے اندر چھوڑنا۔ عراق پر حملے کا سبب یہ بتایا امریکہ نے کہ یہاں پر کیمیکل ہتھیار موجود ہیں، نہ وہ نکلا نہ اس کا اولاد نکلی، لیکن آج بھی حملے عراق پر ہو رہے ہیں۔ کلا 70 مرتبہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو جوتوں کی نوک پر اس اسرائیلی کتے نے اڑا دیا۔ آج کوئی اسے دہشت گرد نہیں کہتا، کوئی ڈر کی بات نہیں۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، انگریزی میں اس عربی خطبے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ امریکہ کی نگاہ، یورپی کنٹریز کی نگاہ، وقت کے دجال کی نگاہ، وقت کے فرعون کی نگاہ اس دنیا کے مسلمانوں کے عالمی مرکز حرم شریف پر اور مدینہ طیبہ پر ہے کہ یہاں کا امام دنیا کے لوگوں کے لیے کیا فرمان جاری کرتا ہے۔ شاید کوئی جمعہ ایسا ہوگا کہ فلسطین کے حق میں انہوں نے دعا نہ کی ہو، کشمیر کو یاد نہ کیا ہو، ظالم یہود و نصارہ کے حق میں بد دعا نہ کی ہو۔ امریکہ دیکھ رہا ہے، امریکہ کی آنکھ لگی ہوئی ہے اور وہ بد دعا دے رہے ہیں، اور تم یہ کہہ کر کہ ہم حالات خراب نہیں کریں گے، ہماری ماؤں کی عزتیں لٹے اور ان تک پہنچنے والی غذائی امداد کے جہازوں پر بمباری کی جائے اور 20 لوگوں کو شہید کیا جائے، اور پھر بھی آپ خاموش رہیں گے؟ کیسا انصاف ہے بتائیے مجھے۔ آج یوم دعا کے طور پر منانے کی بڑوں نے اپیل کی ہے، دن رات خوب دعائیں کرے، جو درود پڑھ کر دعا کر سکتا ہو کرے، جو تلاوت کر کر دعا کر سکتا ہو کرے، جو صدقہ خیرات کر کر دعا کر سکتا ہو کرے، دعا کرے اللہ اس کو تباہ کرے، اللہ اس کو برباد کرے، اللہ اس کے وجود کو ختم کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر بزدلی پیدا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی شان و شوکت کو پیدا کرے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس لائے، اللہ مسلمانوں کی جو ہیبت، مسلمانوں کی جو عظمت، مسلمانوں کی جو طاقت اور مسلمانوں کی جو قوت تھی، دعا کرے اللہ وہ واپس لائے۔ دعا سے کام نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نوجوان مسجد میں جائے اور کہے کہ صاحب اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے، شادی نہ کرے، شادی کرنا کیا اس کو معلوم نہیں؟ ایک تاجر مسجد میں بیٹھ کر کہے اے اللہ مال دے دے، دولت دے دے، اور کارخانہ نہ چلائے۔ دنیا میں کوئی بے وقوف ایسا کرتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جذبہ جہاد پیدا کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، دشمن اسلام سے ٹکرانے کی قوت پیدا کرو، دشمن رسول سے ٹکرانے کی قوت پیدا کرو۔ قوت تو ہے نہیں اور بیٹھ کر دعا کر رہے ہو
تو اللہ کہیں گے کیا ہمارے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہو؟ اللہ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو؟ اس لیے دعا سے کام نہیں چلتا، دعا کے ساتھ آپ دوا بھی کیجئے گا۔ اس کے لیے جو تدبیر آپ کر سکتے ہیں وہ تدبیر کیجئے گا۔ تدبیر کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اس آیت شریفہ میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوت کے ذریعے سے اور گھوڑوں کے ذریعے سے اس زمانے میں طاقت اور گھوڑے کے بل بوتے پر جہاد کیا جاتا تھا۔ آج جو کر سکتے ہیں آپ کیجئے۔ یوٹیوب کو برباد کر سکتے ہیں، برباد کیجئے۔ فیس بک کو خراب کر سکتے ہیں، خراب کیجئے۔ گستاخان رسول کے لیے جو کام کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری۔ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو ہاتھ سے روکتا ہو وہ ہاتھ سے روکے۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے، جو زبان سے نہیں۔ الگ الگ درجے ہیں، آپ کا درجہ میں نہیں جانتا۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیے، نہیں اگر دل سے روک سکتے ہیں تو آخر درجہ دعا کیجئے، روزہ رکھیے، تلاوت کیجئے، لیکن چھوڑیے گا نہیں۔ دشمنوں کی طاق میں رہیے۔ یہ دشمن جنہوں نے آپ کی ماں کی توہین کی جائے برداشت کریں گے؟ آپ کی عورت کی عزت کی آبرو عصمت لوٹنے کی کوئی کوشش کریں گے؟ معاف کریں گے؟ اللہ کے لیے بتاؤ۔ دیکھو یوٹیوب، حالانکہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ انہوں نے میرے محبوب اور آپ کائنات کے آقا کے ساتھ کیا ٹھٹا کیا، کیا مذاق کیا۔ پھر بھی یہ قوم امن پسند قوم ہے، پھر بھی مسلمان دہشت گرد ہے۔ احتجاج کرنے کے لیے آتا ہے تو ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ کرو چھلنی، ہم اپنی جان دیں گے، ہم اپنا مال دیں گے، ہم سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ آپ کی آبرو پر، آپ کی عزت پر، آپ کی عصمت پر، آپ کی عزت پر، آپ کی پاک دامنی پر ہم آنچ آنے نہیں دیں گے۔ حضرات، یہ مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ اس لیے اگر یہ کارٹون بنانے والے، یوٹیوب کے اندر آقا کی توہین کو اپلوڈ کرنے والے معافی بھی مانگے، یہ جرم ایسا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ میں آپ کی ماں کی گالی دوں اور کہوں آئی ایم سوری، آپ معاف کر دیں گے؟ عزت لوٹوں اور کہوں آئی ایم سوری، معاف کر دیجئے گا؟ یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ میرے آقا دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، کمینوں تمہارے لیے رحمت بن کر آئے۔ کیا ملتا ہے تمہیں آقا کی شان میں گستاخی کر کر؟ تو ایسے گستاخان، ایسے نبی کے دشمن، ان کی اتباع کرے، ان کی تقلید کرے۔ یہ امت بڑی ذلیل ہے۔ وہ قوم جو ایسی ذلیل قوم کی تقلید کرے، ایسی ذلیل قوم کی اتباع کرے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کئی چیزیں بقیات رہ گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج غیر قوم تو غیر قوم، غیر مسلم تو غیر مسلم، ہر کوئی عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر کوئی سکون کے دو روٹی کے ٹکڑے کھانا چاہتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی زندگی کو سدھارا، بازار کی زندگی کو سدھارا، انفرادی زندگی کو سدھارا، اجتماعی زندگی کو سدھارا۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا ہے، اور وہ نسخہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو حکیم کے پاس جا کر جڑی بوٹیاں لینا ہے، جنگل کے اندر جا کر کچھ پتے لانا ہے، سمندر میں جا کر ایک مخصوص قسم کی مچھلی کے انڈے کو لانا ہے۔ کھانا ہم کھائیں، روٹی ہم کھائیں، سالن ہم کھائیں، اور گوشت ہم کھائیں، دودھ ہم پیے، کھاتا نہیں کھاتا؟ غریب بھی کھاتا ہے، امیر بھی کھاتا ہے، روزے دار بھی کھاتا ہے، غیر روزے دار بھی کھاتا ہے، سحری افطاری میں روزے دار کھاتا ہے۔ اگر حضرت ارباد ابن ساریہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان پر بیٹھ کر 5 کام کر لیے جائیں، اور ان 5 کاموں میں ڈریے گا نہیں کہ اپنی آدھی روٹی غیر کو دے دو، اپنا آدھا سالن پڑو، خود ڈکار لینے تک کھاؤ، خود پیٹ پر کھانا اپنا، روٹی اپنی، پیٹ اپنا بھرا،
5 طریقے حضرت ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 5 کاموں کو، اور وہ 5 کام بھی ضروری صحت کے لیے، ڈاکٹری کے لیے، طب کے اعتبار سے، اگر ان کو اپنا لیا جائے، حضرت ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان 5 کاموں کو کرنے والا دنیا میں اور آخرت میں کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ارے یہ دنیا تو ایسے ویسے گزر جائے گی، یہ آدمی بھوکا ہوگا پیٹ پر پتھر باندھ لے گا، یہ آدمی بھوکا ہوگا پانی پی لے گا، یہ آدمی بھوکا ہوگا پتا چبا لے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی چیز نہ ہوگی، نہ پتھر ہوگا پیٹ پر باندھنے کے لیے، نہ درخت ہوگا کہ اس کا پتا کھائے۔ روایت میں آتا ہے جو فاسق، بے نمازی، کتا، حرامی، قیامت کے دن اتنی بھوک لگے گی، اتنی بھوک لگے گی کہ سورج جب ایک میزے کے قریب ہوگا تو جسم سے پسینہ نکلے گا، اس پسینے کو اپنی زبان ڈال کر چاٹ کر اپنی بھوک ختم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن روایت میں آتا ہے وہ پسینے کے قطرے جب پیٹ میں جائیں گے اور بھوک کو بڑھائیں گے۔ وہ نسخہ کہ قیامت کے دن آپ بھوک سے بچیں، اور وہ نسخہ کہ دنیا میں آپ بھوک سے بچیں، حضرت ارباض ابن ساریہ نے نبی سے وہ کیا امانت لی، اس امانت کے ساتھ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بابری مسجد کی، اللہ تعالیٰ فلسطین کی، اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی، اللہ بیت المقدس کی جو ہے حفاظت فرمائے، اللہ اسلام مسلمان دشمنوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر نہ ہو اللہ تباہ کرے، برباد کرے، اور خطرناک عذاب سے ان کے وجود کو ختم فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔